جنرل صاحب یہ ڈائلاگ کی جیسے آپ نے بات کی افغان حکومت کے ساتھ بار بار ہوئے بھی، یہ ناگزیر کیوں ہوا ہے پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کے لیے ٹو اسٹرائک دیم ڈیپ ان سائڈ؟ اور دوسرا، کیا یہ جو طالبان رجیم ہے یہ سسٹین کر پائے گی اگر ٹارگیٹڈ کارروائیاں ایسے ہی کابل قندھار میں امپورٹنٹ ہیڈز کے خلاف ہوئیں؟ سو ول دس رجیم بی ایبل ٹو سسٹین سر؟ دیکھیے سسٹینیبلٹی تو دو طرح کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا یہ افیکٹو رہیں گے؟ اگر جس طریقے سے ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ کاروائیاں تو ان کے خلاف تو نہیں ہو رہی، وہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں جو پاکستان کے خلاف جہاں سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جہاں سے لوگ تیار ہو کے آتے ہیں، جو دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ کر رہے پاکستان کاروائی. طالبان کے خلاف تو کاروائی نہیں کر رہے، لیکن طالبان کی رجیم، جسے میں نے پہلے بھی کہا، اگر یہ ان کو خود نکال دیں، ان کو خود ان سے نمٹ لیں تو پاکستان کو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ پاکستان نے تو ان سے یہی ہمیشہ کہا ہے نا کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور دوحہ ایکارڈ کا مین نقطہ بھی یہی تھا کہ پہلا نقطہ یہی ہے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. انہوں نے تو وہ اس نقطے کا بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ پاکستان نے کس قدر ایفرٹ کی ہے اس دوحہ ایکارڈ کو اچیو کرنے کے لیے. یہ ہمیشہ کوئی تفصیل میں جائے تو پاکستان نے تو اپنا بہت بڑا کیپٹل اس پہ لگا دیا تھا صرف ان کے لیے. تو اب اگر یہ اپنے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اگریمنٹ پہ سائن کیا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، پھر کیا کرے پاکستان؟ تو پاکستان تو کاروائیاں ان کے خلاف کر رہا ہے، اس جگہ پہ کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جو جگہ استعمال ہو رہی ہے، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے پاکستان کو، اسی لیے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے. لیکن یہ طالبان رجیم کیا خود اپنے آپ کو سنبھال پائے گی؟ کیونکہ ان کے لیے مسائل ہیں نا، یہ تو نہیں کہ سارے پر یہ تو گن فار ہائر بن گئے ہوئے ہیں، یہ کنڈویٹ ہے، پیسے دے سے آتے چلے تھے. امریکہ $3 ارب دیتا ہے ان کو، کہاں جاتے ہیں ان کے پاس؟ آپ نے کبھی غور کیا اس چیز پر؟ بھارت اتنے پیسے دے رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں ان کے پاس؟ تو اگر یہ صرف ایک پوسٹ آفس کے طور پر، اور پھر جو ان کے اپنے جیبیں ہیں یہ بھر رہی ہیں، ان کی اپنی جائیدادیں دنیا سے باہر جہاں جہاں میں چاہ رہے ہیں بن رہی ہیں ان کی، تو پھر عوام کا اور ان کا آپس میں تعلق بھی تو بگڑ رہا ہے نا ساتھ. بالکل. جنرل صاحب ایک بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس طرح سے بات ہو نہیں رہی. کسی زمانے میں یہی جو لوگ تھے یہ اٹک کو بڑا مقدس حیثیت دیتے تھے نظریاتی طور پر، اب وہ اجیت دوول کی تھیوری درست ثابت ہو رہی ہے. اب دارالعلوم دیوبند، مجھے یہ بات کرنے دیں، میں اختیار ولی صاحب سے پوچھوں گا، ان کا بھی یہ موضوع ہے، بیشر صاحب سے پوچھوں گا کہ اب وہاں پہ ان کی دستار بندی ہوتی ہے، وہاں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اجیت دوول کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ کیسے وہ دارالعلوم دیوبند کی جو پوزیشن ہے اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کے اوپر، اور وہ ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو حقانیہ سے دارالعلوم دیوبند تک کا سفر ہے، یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں تو ہیں یا ہم بے بس تھے؟ نہیں، ہم بے بس نہیں تھے. اچھا، ہماری کمیاں کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم نے بھارت کو دوبارہ وہاں جگہ بنانے کی اجازت دی، ہم نے وہ اسپیس خالی دی، تب بھارت آیا وہاں پہ. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ دیکھیے، اس کو آپ ایک اور نظریے سے بھی دیکھیے. یہ ویسٹرن فرنٹ ایکٹیویٹ ہوا، جو بھی طالبان کی جو رجیم ہے، ان کی جو فوج ہے وہ ہم پر چڑھ دوڑی. ایسٹرن بارڈر کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں، اور پھر باقاعدہ پاکستان کو اندر سے دہشت گردی کا ایک سامنا ہے. تو کیا یہ کسی اسٹیج پہ سنکرونائز کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا منصوبہ تو نہیں ہے ان کا؟ بالکل. مجھے تو یہی شک آ رہا ہے کہ مجھے وہ لے گئے، ان کو دیوبند لے گئے، وہاں پر وہ لے جانے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا، دنیا کو بتائیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت بھارت اور افغانستان میں جو رجیم ہے یہ اکٹھے کھڑے ہیں، اور کس کے خلاف کھڑے ہیں یہ بتائیے نا. پاکستان اور پاکستان کے علاوہ اس ریجن میں کسی اور کے خلاف کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہوا، اس کا صرف پاکستان کے خلاف ہی ہے، کہ بھارت کا ہو یا افغانستان کا ہو، وہ کیوں ہے مسئلہ پاکستان کے خلاف؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اختیار ولی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کوڑا خٹک سے دارالعلوم دیوبند کی. آپ ان کی گفتگو وہاں دیکھ لیں، ان کی جو ستائش ہو رہی ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ ہمارا بھی تو اسٹریٹجک ایک لوپ ہول ہے نا. جی میں نے تو آپ سے عرض کی نا کہ ہمارا یہ کسی سٹیج پہ جو ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے کیا، ہمارا خیال تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اور یہ جو پاکستان کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ رہی ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ان کی آؤ بکت بھی کی ہے، ان کے لیے ہر قسم کی قربانیاں بھی دی ہیں، تو یہ اس کا خیال رکھیں گے. لیکن وہ ثابت ہوا کہ نہیں، وہ بات تو نہیں چلی. ٹھیک ہے، اب یہ خود ہی اپنا قبلہ شفٹ کر کے دیوبند چلے گئے ہیں وہاں پر، اور یہیں سے سب کچھ تربیت، کیونکہ لیڈرشپ ساری پاکستان میں یہاں پر. اب کیا اب آپ کو بتائیں، ہم جی ایسا ہی تو بڑے پرانے لوگ ہیں نا، ہم نے تو خود مطلب اینی وے. ٹھیک ہے یہ ہے کہ
میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملا عمر نے کہاں سے مذہبی تعلیم حاصل کی, پر مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ اختیار ولی صاحب کے خدمت بھی میں رکھوں گا, کیونکہ محبوبہ مفتی جو ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے, انہوں نے بڑا اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھارت بھر میں مسلمان طالب علم ہیں ان کے وظائف یا اسکالرشپ تو بند کیے جا رہے ہیں, بھارت بھر میں جو مدارس ہیں ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, لیکن افغان طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو وہ آسائش دی جا رہی ہے جو باقی مدارس کو نہیں ہے, اور ان کے طالب علموں کو یہاں لا کے ان کی جو ذہنی طور پر تربیت کرنی ہے اس کے لیے ان کو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں, جبکہ وہاں موجود طالب علم جو مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ منافقت ہے مودی سرکار کی جو کھلی ہو کے سامنے آ رہی ہے اگینسٹ ون فرنٹ دیٹ از پاکستان. جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, اختیار ولی صاحب کی رائے بھی میں لوں گا برسر صاحب کی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ ہم افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات تو کر رہے ہیں, میں نے اختیار صاحب سے برسر صاحب سے بات کی, لیکن جنرل صاحب ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں براہ راست پروگرام ہے تو خواجہ آصف صاحب سے منسوب ابھی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے. ایک انٹرویو میں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے پیس کیپنگ کے لیے تو پاکستان کو غازہ فوج بھیجنی چاہیے. ترکی اور ملیشیا کا نام بھی اس میں وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں لے رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ اگر نوبت آئے تو پاکستان اس قابل ہے, پاکستان بھیجنی چاہیے فوج, ٹروپس بھیجنے چاہیے پیس کیپنگ کے لیے؟ کیونکہ پیس کیپنگ جب یہ حماس انعام ہو جائے گی, ڈسام ہو جاتی ہے, پھر پیس کس کے خلاف رکھنا ہے ہم نے آپ کو؟ بالکل ٹھیک. میرے تو خیال ہے پاکستان کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا بیڑا ہے جو الٹیمیٹلی صرف پاکستان کے گلے پڑ جائے گا. پاکستان کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ باقی جو بھی ملک ہیں وہ شاید اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. پاکستان اب خود بھی اندرونی طور پہ خطرات سے دوچار ہے, ویسٹرن فرنٹ بھی ہمارا ایکٹیو ہوا ہے, ایسٹرن فرنٹ سے بھی خطرہ ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے اگر ہم پیچھے رہیں تو بہتر ہے. پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے, میرا خیال یہاں تک ہی رکھے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک سر, آئی ایگری ود یو بینگ اے اسٹوڈنٹ کہ وہاں پہ اگر پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں اور وہاں پہ دین کو تصادم ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ, سو دیٹ ول بی سم تھنگ جس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے کہ انڈائریکٹلی شاید جھونکا جائے اس سلسلے میں. بہرحال ان کی اسٹیٹمنٹ وزیر دفاع کی, اب اس کے اوپر گفتگو تو ہوگی آنے والے دنوں میں. اختیار ولی صاحب, جو میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا اور یہ بھی جملہ, آپ جنرل صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ قائد صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دونوں کی اپنی جگہ پہ محترم ہے, اس کی قدر کی جا سکتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت خطے کے حالات بدل رہے ہیں اس میں پاکستان کی پوزیشن بالکل چینج ہو گئی ہے. اگر ہم دارالعلوم حقانیہ کی بات کریں, دوسری طرف ہم کمپیریزن کریں دارالعلوم دیوبند کی, تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی پوزیشن پہلے کبھی ایسا نہیں تھی جس طرح آج ہے. آج آپ تاریخ کے یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تمام جو آپ کی پوزیشن تھی وہ ساری چینج ہو گئی ہے. کبھی بھی آپ کا ایران کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں رہا. آج ایران کی پارلیمنٹ آپ کا زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے. آج بٹ ہمیں پرابلم ہے نا سر اس سب کے, یہ مجھے بیسے پاکستانی بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے ملک کے سربراہان کی عزت افزائی ہوتی ہے اور پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر میں اضافہ ہوتا ہے. بہت اپریشیٹ میں کرتا ہوں بیسے پاکستانی. بٹ پرابلم سیریس یہ ہے کہ ایسٹرن فرنٹ ہو انڈیا والا, ویسٹرن فرنٹ ہو افغانستان والا, وہاں تو شانتی نہیں ہے نا, سکھ نہیں ہے نا سر. وہاں ہم نے کیا کھویا پایا, ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ جو ہیں وہ دیوبند. یہ یاد رکھیے جامی صاحب سن لیجئے, جب آپ کرائسس سے نکل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا جہاز ٹیک آف کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے نا, تو لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں, کبھی ایسٹرن سے, کبھی ویسٹرن سے, کبھی ساؤتھ سے, کبھی ویسٹ سے آپ پہ حملہ آور ہوں گے. لیکن آئی بلیو کہ ہم جو خواب دیکھا تھا اقبال نے, جس کی تعبیر دکھائی ہے قائد نے, اس کی تکمیل کے لیے آج کی یہ جوڑی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی, آج ہم اس تکمیل کے لیے ہم چل پڑے ہیں. ہم نے انہیں رخت سفر باندھ لیا ہے اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. چاہے جتنے بھی دشمن بن جائے, جتنے بھی تانے بنے, جتنے بھی آپ نیکسس بنائے, وہ سب ٹوٹ جانا ہے اور پاکستان سلامت ہی رہے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے یا نقصان پہنچائیں گے, یہ ان کی خواب خیالی ہے. پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا, انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہے. یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے نا, جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اب اس میں ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہوتا تھا. آج میرے خیال میں دنیا پاکستان کے گرد گھوم رہی ہے. ایک وقت میں بیک وقت
سر اس کا وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، دنیا اس کو نوٹس کر رہی ہے، اٹ از بینگ ایکنالجڈ، بٹ ایشو یہ ہے کہ وہی دنیا اپنے انفلوئنس افغانستان کے اوپر کیوں نہیں لگا پا رہی؟ اور ان لائک دیٹ جنرل صاحب دہلی جیسے ہماری جو جوڑی ہے اللہ سلامت رکھے جی، فیلڈ مارشل صاحب وہ پرائم منسٹر دے آر ڈوئنگ ٹریمنڈس جاب، اسی طرح سے جنرل صاحب اس کے پیرالل آپ دیکھیں نیو دہلی اور کابل کی جوڑی بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان اس جوڑی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ الٹیمیٹلی کسی سٹیج پر جا کر تو افغانستان سے تو بات چیت ہوگی، اور وہ بات چیت کی جو کنڈیشن ہے اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان طے کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم پرانے جتنے معاہدات کے ان کی روشنی میں ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ مان نہیں رکھتے، ایکچولی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جب تک یہ جو طالبان رجیم ہے کچھ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گی تو اس وقت تک یہ کہیں آگے ہم نہیں جا سکیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی افغانستان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر یا پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ان کا اپنا سسٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے اس اسٹیج پر یہ بات چیت تو ہوگی، لیکن یہ بات چیت کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ پاکستان وہ خود طے کرے گا، اور اس میں یہ بڑی واضح ہونی چاہیے کنڈیشن کہ یہ ٹیررزم کے خلاف جو کچھ بھی پاکستان نے کیا ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے جائیں گے، اور افغانستان کی سرزمین دوحہ کوڈ کے مطابق پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تب تو بات یہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بھارت کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے بھارت تو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان واضح وجود میں آیا اس وقت سے ان کی پہلے جو آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لینا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے ختم ہو جائے گی، ورنہ خدا خاص بائی فورس ختم کر دی جائے گی، تو وہ اس پر عمل پیرا ہے، انہوں نے چینج نہیں کیا اس میں چاہے وہ مودی حکومت کی بات کر لیں، آپ کانگریس کی بات کر لیں، تو یہ بنگلہ دیش تو کانگریس کی حکومت کے دوران ہی بنا نا، اس لیے تو ہمیں یہ غلط فہمی کبھی نہیں رہنی چاہیے، بالکل ٹھیک، اگر ہم یہ سامنے رکھیں تو پھر بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، ٹھیک ہے صاحب، یور لاسٹ کمنٹس۔ یہ خواجہ صاحب کی جو رائے ہے، جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتراز تھوڑا گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیے جنرل صاحب جو رائے دے رہے ہیں میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا یہ ٹیک آف کی باتیں سنتے سنتے جامی صاحب کان پک گئے۔ جب بھی ان کی حکومتیں آتی ہیں جی پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، جب جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا پاکستان کے بدلے۔ اور میری گزارش یہ ہے دیکھیں پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، یہ وہی خیبر پختونخوا ہے، یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی افغانستان ہے۔ جب 2018 سے لے کر 2022 تک آپ نے پرامن یہاں پہ امن دیکھا ہے، یہاں پہ کسی قسم کی دہشت گردی نہیں تھی، آپ کا افغان فرنٹ بالکل خاموش تھا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اختیار والی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ایسا کیا ہوا کہ آج وہاں اختیار صاحب آپ کا مختصر کمنٹ ہے، بہت مختصر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مختصر سا کمنٹ دیجئے گا۔ سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جامی صاحب کہ یہ جب پاکستان، ان کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا، ہم نے جنگ جیتی ان کی بغیر۔ ولی خان صاحب ہمیں کیوں پرابلم ہوگا جب انڈیا کے ساتھ اٹیک آیا، سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے، ہم نے اپنے دھرنے روک دی، ہم نے اپنی موومنٹ روک دی، ہم لوگ نہ کریں بیرسٹر صاحب، نہ کریں۔ علیمہ خان نے کہا تھا کہ یہ نورہ کشتی ہے، آپ کمال کرتے ہیں۔ جو آپ کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی، آپ کا اختیار ولی صاحب وہ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بالکل نہیں گزری ہوگی جب ہمارے ان دنوں کے اندر جلسے جلوس سے ہم نے ان کو روک دیا، جلسے جلوس روک دیے تھے، بالکل